اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت سال پہلے سفر نامے ذرا زیادہ پڑھے جاتے تھے، لکھے جاتے تھے اور پڑھے جاتے تھے۔ کسی زمانے میں وہ ایک سید وجاہت علی صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک سیریز لکھی کہ میں نے لینن کا روس دیکھا، میں نے شاہ کا ایران دیکھا، میں نے ماؤ کا چین دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے نسبتاً سفر نامے تھے لیکن اچھے انٹرسٹنگ تھے، اور ان کا کلیم ٹو فیم یہ تھا کہ وہ بنیادی طور پہ لو کاسٹ ٹریولنگ کرتے تھے، یعنی یہاں سے چلے وہاں بائی روڈ پہنچ گئے، وہاں سے لفٹ لی کہیں اور چلے گئے۔ اچھے دور تھے، ویزاز کے اتنے بڑے ایشوز نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ کافی دنیا انہوں نے دیکھی اور لکھا۔ پھر انڈیویجولی بھی، جیسے وہ بیگم اختر ریاض الدین نے ایک ہی سفر نامہ لکھا جاپان کا، وہ کافی پاپولر ہوا۔ ابن انشا چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور اس طرح کے سفر نامے۔ پھر بعد میں پھر مستنصر حسین تارڑ نے یعنی بڑا جم کے سفر نامے لکھے، اور کئی لکھے جتنے بھی ان کے ٹریولز تھے، اور ان کا ایک اپنا سٹائل ہے ماشاءاللہ۔ وہ ظاہر ہے کچھ بات میں رنگینی بھی پیدا کرتے ہیں، تو وہ فکشن اور فیکٹ کو ملا کے ایک اچھی ریڈیبل چیز بنتی ہے۔ بڑے پڑھے گئے، ابھی بھی پڑھے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ دو سفر نامے بہت سال پہلے تقریباً ایک ہی وقت میں پبلش ہوئے۔ ایک مختار مسعود کا تھا، سفر نصیب اس کا نام تھا، اور دوسرا اشفاق احمد صاحب مرحوم کا تھا، جس کا نام تھا سفر در سفر۔ سفر نصیب مختار مسعود صاحب کو سی ایس ایس آفیسر تھے، اور ان کا ایکچولی باہر کے کچھ سفر تھے جس پہ انہوں نے وہ سفر نامہ لکھا تھا۔ تو اس کے پہلے ہی پیج پہ جب آپ کتاب کھولتے تھے تو فارسی کی ایک مصرع تھا کہ سفر نصیب تو منزلیست کے نیست، کہ اے سفر نصیب، تیرے نصیب میں منزل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر اس سے اگلے پیج پہ آتے تھے تو پھر اس پہ ایک فارسی کا پھر شعر لکھا ہوا تھا۔ مجھے فارسی نہیں آتی، ایسی چھوٹی موٹی شد بدھ کبھی کسی زمانے میں چھٹی کلاس میں پڑھی تھی، تو ذرا سے کوئی دو چار لفظ آتے ہیں۔ اس پہ وہ ایک مشہور شعر تھا کہ خشک تارو خشک مغزو خشک پوست، از کجا می آیدیں آواز دوست۔ یہ اس پہ کہ یعنی ہر چیز خشک ہو چکی ہے نا، اندر سے دماغ بھی خشک ہے، اور تار بھی خشک ہے، اور کھال بھی خشک ہے، اور جسم بھی خشک ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آواز دوست کہاں سے آئی؟ تو بہرحال یہ اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ سفر نصیب، جیسے میں نے کہا کہ واقعی سفر باہر کے سفر کا تذکرہ تھا۔ سفر در سفر، جیسا اشفاق صاحب کی عادت تھی، وہ کوئی خاص سفر نہیں تھا، یعنی وہ گئے تو ادھر ہی کہیں، سفر تو اس میں کہنے کو ادھر ہی کہیں پاکستان کے اندر تھوڑا بہت ناردرن ایریاز کا تھا، لیکن وہ سفر در سفر اندر کا سفر تھا بہت سا، کہ بات سے بات نکلتی چلی گئی، اور کئی طرح کی باتیں نکل آئیں اس میں۔ سفر بہرحال ماشاءاللہ بڑی ایک ایسی چیز ہے، وہ ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا کہ سفر وسیلہ ظفر ہے۔ تو جب ظفر کا مطلب پتہ نہیں تھا تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ظفر کہاں سے آ گیا بیچ میں۔ پھر پتہ چلا کہ ظفر کا مطلب فتح مندی اور کامیابی اور یہ ہے، تو یعنی سفر کریں گے تو کامیابی ملے گی، سمپل لفظوں میں یوں کہہ لیجئے۔ یہ بعد میں سمجھ آیا ہمیں۔ سفر میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کیا کامیابی مٹیریل ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ میں نے، اللہ کا شکر ہے، مجھے کافی اتفاق ہوا سفر کرنے کا، کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ پاکستان میں بھی تقریباً بہت سا حصہ پاکستان کا دیکھ لیا سفر کر کے اسی طرح سے، اور کچھ کام کے سلسلے میں، کچھ ویسے گھومنے پھرنے کے سلسلے میں۔ باہر کے سفر موسٹلی کام کے سلسلے میں ہی گئے، لیکن ساتھ میں گھومنا پھرنا بھی جوڑ لیا تو چلیں وہ بھی ہو گئے۔ امریکہ بھی ہو گیا، یورپ بھی ہو گیا، ساؤتھ امریکہ بھی ہو گیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی ہو گیا، سینٹرل ایشیا بھی ہو گیا، ساؤتھ ایشیا بھی ہو گیا، افریقہ کے کئی ملک ہو گئے، اور ہر جگہ کا ایک اپنا مزاج ہے، ایک اپنا طریقہ ہے۔ اور میرا خیال میں سب سے بڑا جو سفر کا جو حاصل ہے وہ نالج، لرننگ ہے۔ نالج سے بھی زیادہ لرننگ ہے۔ نالج جب ہم کہتے ہیں نا تو ہم اس سے ذرا تھوڑا شاید لٹرلی لمٹ کر دیتے ہیں کہ شاید ہم کو علم حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں صرف لرننگ کی بات کر رہا ہوں۔ اب لرننگ بہت طرح کی ہے۔ لرننگ سب سے پہلے تو لوگوں کے بارے میں، لرننگ اپنے بارے میں ہے کہ ہم باہر نکل کے کیا ہو جاتے ہیں۔
لرننگ یہ بھی ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، ہمارا کمپیریزن کیا ہے، ہم ان سے کسی چیز میں بہتر ہیں یا بدتر ہیں، اور اگر ہم وہ ان سے بدتر ہیں تو ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں انہوں نے کہاں سے سیکھا، کہاں سے پایا، ہم کیا پا سکتے ہیں، ہمیں کیا وہی کرنا چاہیے، کیا وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ہیں. ہر جگہ کا ایک ماحول ہے، ہر جگہ کا ایک مزاج ہے، کوئی ایک جگہ دوسری جگہ سے ملتی نہیں ہے. یعنی ایک جیسے لوگ بھی آپ لے لیجئے، پاکستان بنگلہ دیش اکٹھے ہی تھے نا کسی زمانے میں، اور کوئی لیٹ سے 48 سے 71 تک وہ 23 سال اکٹھے ہی تھے. لیکن جب میں بنگلہ دیش گیا تو بہرحال وہ پاکستان سے ان کا مزاج مختلف ہے، ان کا سٹائل مختلف ہے، پہلے بھی مختلف ہی ہوگا یقیناً. انڈیا چلے جائیے تو وہاں بھی آپ کو یہی سٹاک ہے، حالانکہ یہ سب لوگ زیادہ تر لوگ ادھر سے ہی آئے ہیں، لیکن انڈیا کا ایک اپنا مزاج. اور میں انڈیا بھی میں کوئی ریسنٹ وقتوں میں نہیں گیا، میں تو پہلی مرتبہ 1990 میں گیا تھا، تو اس وقت انڈیا اور پاکستان کے حالات میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا. ڈالر پیرٹی بھی تقریباً ایک ہی جیسی تھی. تو لیکن سفر کا جو بہت بڑا معاملہ ہے وہ لرننگ کا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم لرن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میں کوشش کرتا ہوں جہاں جاؤں تو 2-3 چیزیں ضرور کرتا ہوں. 1، میں پاکستانی یا انڈین کھانا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا. جہاں جہاں ان کے لوکل فوڈ میں جو کچھ بھی وہ کھاتے ہیں، اگر اس میں حلال چیز مل جاتی ہے تو میں وہ کھاؤں گا. میں قطعاً مجھے شوق نہیں ہے کہ میں باہر جا کر روٹی سالن اور یہ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں اور ڈھونڈ ڈانڈ کے پہنچوں اور وہی کھاؤں، اس لیے کہ مجھے تو وہ کھانے کی عادت ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فلیکسیبل نہیں ہوں، اڈیپٹیبل نہیں ہوں. بہت سے میرے ساتھ لوگ گئے ہیں مختلف ڈیلیگیشنز میں، اور اس طرح وہ یہاں سے کھانے پکوا کے ٹن پیک کروا کے لے کے جاتے ہیں باقاعدہ، وہاں اسی طرح سے ان کو گرم کر کے روٹی نہیں ملتی تو پھر ظاہر ڈبل روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں. لیکن دے انسسٹ کہ مجھے تو اپنا سالن روٹی کھانا ہے کسی طرح سے، لوکل فوڈ نہیں چکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ ذائقہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یوں نہیں ہے. لیکن جیسے میں نے کہا اگر حلال فوڈ ملتی ہے، اور ویسے فارچونیٹلی شاید ہی کوئی جگہ ہے جہاں نہیں ملتی، ہر جگہ مل جاتی حلال فوڈ، بڑی بڑی آپشنز مل جاتی ہیں حلال فوڈ میں. تو ایک تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں پرسنلی کبھی بھی میں جا کے لوکل فوڈ کے علاوہ میں کھانا پسند نہیں کرتا. آئی ٹرائی، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہی فوڈ کھائی جائے. آپ اس میں مختلف ڈشز ٹرائی کر لیتے ہیں، کوئی پسند آتی ہیں کوئی نہیں آتی ہیں، ڈزنٹ میٹر، لیکن بہرحال ایک لرننگ ہے وہ بھی. دوسرا میں یہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے میکسیمم انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی آلدو میں انٹروورٹ آدمی ہوں اور میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ سوشلائز نہیں کرتا، لیکن باہر جا کے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مل سکوں تاکہ مجھے کچھ سمجھ تو آئے، اس جگہ کی بھی سمجھ آئے، اس جگہ کے لوگوں کی سمجھ آئے، اور ان کے ساتھ میں ان سے کچھ لرن کر سکوں. تو لہذا دوسری میری ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ میں کوشش کروں لوگوں سے ملوں. تیسری میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پیدل چلوں. اور 1-2 جگہیں تھیں، جیسے میں لیگوس گیا نائجیریا، تو وہاں مجھے انہوں نے کہا کہ یہاں پیدل چلنے کی کوشش مت فرمائیے گا، سیف نہیں ہے. یا جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں گیا تو وہاں بھی یہی تھا کہ خاص طور پہ شام کے بعد، یعنی مغرب کے بعد تو ویسے ہی سیف نہیں ہے نا. دن کے وقت چلیں آپ تھوڑا بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جنرلی پیدل چلنا وہاں پہ اس طرح سے خاص طور پہ فارنرز کے لیے سیف نہیں. باقی دنیا میں ہر جگہ ممکن ہے، اور میں ہر جگہ پیدل چلا ہوں اور کئی کلومیٹر چلا ہوں، جسٹ ٹو گیٹ دی فیل آف دی ارتھ، یو نو، کہ وہاں کی کیا ہے اور کیا ہے. وین یو واکنگ ان اے بازار، لیٹ سے مارکیٹ وٹ ایور، تو آپ کو آس پاس نظر آتا ہے نا کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا بک رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے سب کچھ چلتا ہے، ایمبیانس کیا ہے اس جگہ کی. تو یہ تیسرا میرا کام ہے فکس جو میں ضرور کرتا ہوں کہ میں جتنا میکسیمم پیدل چل سکتا ہوں میں پیدل چلنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے میں نے جیسے کہا موسٹلی تو میں کام کے سلسلے میں ہی پھرتا رہا ہوں، کام تو ہو جاتا ہے صبح سے شام تک ختم ہو جاتا ہے. بڑا ریئرلی ہوتا ہے کہ رات کو کوئی مصروفیت ہو آپ کی، تو شام سے رات تک آپ کا اپنے پاس ٹائم ہے، آپ گھومیں پھریں، آپ کھائیں پئیں، جو مرضی کریں آپ، اور وہ اچھا وقت ہے اور اس میں سب کچھ کرنا چاہیے. بہت سے لوگ میں نے جیسے کہا نا میرے ساتھ گئے ہیں، دیکھے ہیں میں نے، جو جاتے ہیں تو اپنا کھانا پکوا کے لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے لوکل فوڈ کو ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ نہایت یوں کہہ لیجئے ایک طرح سے حقارت سے اس کو دیکھتے کہ نہیں یہ کیا ہے، یہ ہم نہیں کھائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یوں نہیں ہے. تو نہایت ہی یعنی کلوزڈ مائنڈ کے ساتھ جاتے ہیں
اور کلوزڈ مائنڈ کے ساتھ واپس تشریف لاتے ہیں، تو جیسے گئے تھے ویسے ہی ہر پھر کے آ گئے. ان میں کوئی ایک ذرہ کوئی ایڈ نہیں ہوا ہوتا کسی چیز کا، نہ ان کی لرننگ میں، نہ ان کی طبیعت میں، نہ اور کچھ. اس سے بھی بڑا المیہ ایک ہے جو میں نے بہت دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ یہاں سے پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ظاہر ہے 4-5 سال لگ ہی جاتے ہیں آن این ایوریج پی ایچ ڈی کرنے میں. اسکالرشپ پہ جاتے ہیں، امریکہ، یورپ، کسی اور اچھے ملک میں جاتے ہیں، وہاں جا کر رہتے ہیں. اسکالرشپ پہ رہنے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ کو زندگی گزارنے کی بہت فکر نہیں ہوتی کہ شام کا کھانا کہاں سے آئے گا، کیونکہ جتنے بھی اسکالرشپ ہیں وہ اتنے مناسب پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ ایک ریزنیبلی رسپیکٹیبلی زندہ رہ سکتے ہیں. سو یو آر کورڈ، آپ کی ٹیوشن کورڈ ہے، آپ کا رہنا کورڈ ہے. تو لیکن وہ 4 سال 5 سال کے بعد جب آتے ہیں تو جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ جاتے. ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں، ان کی سوچ میں، ان کے حالات میں، ان کے جو بھی معاملات سارے کے سارے جیسے جانے سے پہلے تھے ویسے ہی 5 سال بعد وہ واپس آ کے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس سے بھی آگے چلیے تو ہمارے بہت سے بھائی بند ہیں جو برسوں سے رہ رہے ہیں باہر. یعنی اگر آپ دیکھیے جیسے فار ایگزامپل میرپور کے بے شمار لوگ یو کے میں رہ رہے ہیں، پاکستان والی سائیڈ کے بھی بے شمار لوگ ہیں جو یو کے میں اور امریکہ میں رہ رہے ہیں. چلے گئے کسی نہ کسی طرح، وہاں جا کے ٹک گئے، زندگی چل پڑی، 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، ساری عمر گزر گئی. واپس شاید کبھی آئیں گے بھی نہیں، وہ وہیں رہیں گے. لیکن جب بھی کبھی وہ واپس آتے ہیں 2 سال 10 سال 20 سال کے بعد، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی انہوں نے کوئی وہاں کے کوئی چیز، دیکھیں نا، ہم ہر جگہ کے کلچر کو برا کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، ان کا لباس ٹھیک نہیں ہے، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ یوں نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہے. لیکن ان میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. اگر ہم اپنا ہی جائزہ لے لیں تو ہمارے بھی بہت سارے حالات بڑے خراب ہیں، ہماری بھی بہت ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں، لیکن ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، اس کو ہم ذکر ہی نہیں کرتے اس کا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اس کا مطلب یہ ہے، امپلائیڈ سینس یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہیں. اسی لیے ہم کسی سے کچھ سیکھنے کے پروگرام میں نہیں ہیں. ہم اس بالکل اس سوچ میں نہیں ہیں ہم کہیں سے کچھ پک کر لیں. حالانکہ چھوٹا چھوٹا کر کے، تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے پک کریں تو بہت کچھ ہے دنیا میں سیکھنے کو. اور یہی پرپز ہے سفر کا. جو سفر وسیلہ ظفر ہے، وہ اسی لیے وسیلہ ظفر ہے اگر آپ اس میں کچھ سیکھتے ہیں، اور اگر آپ اس سیکھنے کو پھر اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. اور ہر وہ سفر جو جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آنے کا ہے تو وہ وسیلہ ظفر نہیں ہے. میں آپ کو بالکل کافی یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہرگز وسیلہ ظفر نہیں ہے. کامیابی کا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ ساری عمر آپ نے بیک بریکنگ اور نہایت مشقت والی زندگی امریکہ میں گزاری اور کچھ ڈالر اکٹھے کر لیے، اور جب یہاں آئے تو آپ نے ان کو پاکستانی روپوں میں جب چینج کیا تو بہت سے پیسے ہو گئے. یہ کامیابی نہیں ہے. صرف کامیابی اور بھی بہت کچھ ہے. یہ بھی چلیں، اس کو بھی کامیابی میں شمار کر لیجئے، لیکن اس سے آگے بھی بڑی کامیابی کی شکلیں ہیں. اور سب سے بڑی شکل بہرحال انسانی کامیابی کی، انسان کے آنے کا مقصد یقیناً پیسہ کمانا تو نہیں ہے اس دنیا میں. انسان کے آنے کے مقاصد تو اور ہیں نا، جو اعلیٰ مقاصد ہیں، جو اخلاقی مقاصد ہیں، جن کے لیے سب کچھ آیا ہے. دین بھی آیا، کتابیں بھی آئیں، بہت بے حساب پیغمبر بھی آئے. تو یہ سب کچھ ایک ایفرٹ ہے اس دنیا کو بہتر جگہ بنانے کے لیے. وہ تبھی بنے گی جب لوگ اپنے آپ کو چینج کریں گے، بدلیں گے، اپنی لرننگ میں اضافہ کریں گے، اچھی باتیں جگہ جگہ سے اٹھائیں گے اور اپنے اندر شامل کریں گے. اور وہ نہیں ہو رہا. اور ہمارا معاملہ تو اس معاملے میں بالکل کافی کمزور ہے. یعنی ہم میجورٹی ہم میں سے کہیں سے کچھ اچھا برا کچھ بھی، برا تو شاید سیکھ لیتے ہیں ہم جلدی، سوشل میڈیا ٹک ٹاک آتا ہے تو فوراً ہر کوئی پکڑ لیتا ہے، لیکن ہم ایکچولی اچھی چیزیں پک کرنے کے قائل نہیں ہیں. اور یہ ہمارا بہرحال ایک کمزور ایریا ہے ہمارا. اور ہمارا المیہ بھی کہہ لیجئے، ایکچولی کیا ہی دینا چاہیے چونکہ یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مستقل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.